ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری، پہاڑوں پر کئی فٹ برف سے نظام زندگی مفلوج ہو گیا۔ برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ بالائی اور شمالی علاقوں میں اگلے 2 دن تک مزید برفباری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری ہوگی۔ شمالی کے پی اور شمالی بلوچستان میں برفانی تودے گرنے کا خدشہ ہے۔ برفباری کے باعث آج سے ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کی لہر کا امکان۔ مانسیرا میں بارش اور برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ پہاڑوں پر ہر طرف برف ہی برف۔ وادی کاغان میں سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ برفباری سے بند شاہراہیں تاحال ٹریفک کے لیے بند۔ شاہراہ کاغان پارس سے کاغان تک، شگران روڈ، شاہراہ ریشم اچیڑیاں سے بٹگرام تک اور ہزارہ موٹر وے بھی کسپل بٹگرام سے اچیڑیاں تک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ضلع انتظامیہ نے مقامی افراد اور شہریوں کو سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ سانحہ گل پلازا ریسکیو آپریشن کا 8واں روز۔ گل پلازا 90% تک کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق گزشتہ رات ریسکیو آپریشن کے دوران کوئی لاش یا باقیات نہیں ملی۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی۔ 77 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں اور انتظامیہ نے آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور، محمود گلی میں برفباری میں پھنسے 45 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ برف میں پھنسے افراد میت لے کر کہوٹا جا رہے تھے۔ برفباری میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے بعد قریبی گھروں میں منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران اسسٹنٹ کمشنر عباس پور زخمی ہو گئے۔ کمشنر پونچھ کے مطابق پولیس، ریسکیو، پاک فوج کے جوان فیلڈ میں موجود ہیں۔ عوام سے گزارش ہے شدید موسم میں سفر نہ کریں۔ مری نتھیا گلی ایوبیہ میں برفانی طوفان، سیاح پھنس گئے۔ بجلی کی طویل بندش سے معمولات زندگی مفلوج۔ ایکسپریس وے اور پرانا مری روڈ سیل، گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں۔ فوج مدد کو پہنچ گئے۔ 5000 گاڑیوں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری۔ مری میں وقفے سے برفباری۔ نتھیا گلی ایوبیہ اور احمد آباد میں بھی شدید برفباری۔ کئی مقامات پر سیاح اور اہل علاقہ محصور۔ بالائی علاقوں میں شدید برفباری، پہاڑوں پر کئی فٹ برف کی تہ جم گئی۔ وزیرستان، مانسہرہ، سوات، مالم جبہ اور کالام میں برفباری۔ چترال اور لواری ٹنل روڈ پر 3 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ وادی کاغان میں سیاحوں کا داخلہ بند۔ سوات میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ اپر دیر کے پہاڑوں پر 8 فٹ تک برف پڑ چکی۔ وادی تیرہ میں شدید برفباری، درجنوں گاڑیاں پھنس گئیں اور اکزئی اور کرم کے اکثر علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ آزاد کشمیر کی مرکزی شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند۔ راولہ کوٹ اور پونچھ میں زندگی برف میں پھنس گئی۔ بلوچستان میں سردی کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ برفباری اور یخ بستہ ہواؤں سے نظام زندگی مفلوج۔ کوئٹہ، کلات، زیارت میں پانی برف بن گیا۔ چمن میں پائپ لائنوں میں پانی جم گیا۔ زیارت میں درجہ حرارت -13 تک گر گیا۔ کوئٹہ میں -10 ریکارڈ۔ چمن میں درجہ حرارت -7 پر آ گیا۔ کام مہترزئی، توبہ کاکڑی اور توبہ چکزئی میں بھی خون جما دینے والی سردی۔ شدید برفباری، پاک فوج عوام کی مدد میں پیش کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن۔ گاڑیاں اور سیاح محفوظ مقام پر منتقل کرنے کا سلسلہ جاری۔ برف ہٹانے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال۔ پاک فوج کا بلوچستان میں بھی ریلیف آپریشن۔ یوب میں شدید برفباری کے دوران پاک فوج نے بھرپور ریسکیو آپریشن جاری رکھا۔ برف میں پھنسی گاڑیوں اور مسافروں کو بحفاظت نکالا۔ متاثرین کو خوراک، طبی امداد اور کمبل بھی فراہم کیے۔ چترال میں برفانی تودہ گھر پر گر گیا۔ ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق، 9 لاشیں نکال لی گئیں۔ ایک بچہ زخمی حالت میں نکالا گیا۔ واقعہ سریگال دمیل کے علاقے میں پیش آیا۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارش۔ جڑواں شہروں میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور میں بارش اور ژالہ باری کے بعد ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ فیصل آباد، سیالکوٹ اور ساہیوال میں بھی بادل خوب برسے۔ کراچی میں سردی کی لہر اتوار تک جاری رہے گی۔
MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौतरफ। कहती हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। उनकी दिल से इज्जत करती हूँ। शहबाज शरीफ किसी काम को करने की ठान लें तो मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड T20 वर्ल्ड कप में शामिल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसले से मुतालिक ICC जल्द एलामिया जारी करेगी। 7 फरवरी से भारत में वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ICC को एक और खत। केस ICC डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी को भेजने का मुतालबा। एक बार फिर बांग्लादेश टीम के मैचेस रीलोकेट करने की दरखास्त। खत में मौक़िफ़ को दोहराया कि बांग्लादेश टीम और ऑफिशियल्स भारत में महफूज नहीं। ICC बांग्लादेश बोर्ड की दरखास्त मुस्तरद कर चुका। एक सानहे को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। कराची को विफाक के हवाले करने की बात मुनासिब नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान MQM का एहतजाज। मुराद अली शाह का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। बोले जितनी दुकानें थीं उतनी ही बना कर देंगे। जो कर्ज लेना चाहे उसे 1 करोड़ रुपए कर्ज मिलेगा। मुझे जिसकी भी गलती सामने आई सजा उसे मिलेगी। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी। सानहे में जाम भाग अफराद की तादाद 71 हो गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गईं। 16 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। लाशें जल जाने की वजह से DNA का अमल पेचीदा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि अब लाशें नहीं सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। हमारा सर्चिंग का ऑपरेशन कंप्लीट है। सिवाय डेबरी जो अभी बिल्डिंग ऐसा 20% गिरा हुआ है, इसके अंदर अभी भी हमें सर्च करना है और ऐसा ना हो कि कोई इंसान इसके अंदर दबा हुआ हो। ये SBCA पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ मिलके यहाँ बार बार विजिट कर रही है। SBCA ने यहाँ उसकी टीम यहाँ डिप्लॉयड है डे 1 से, और वो इस बिल्डिंग के ये जो अभी आप देख रहे हैं हैवी मशीनरी काम कर रही है, उसकी निगरानी में काम हो रहा है सारा, और टेक्निकल इंजीनियर्स उनके इस पे इन्वॉल्व हैं। एंड आप डेफिनेटली वंस हम आज की ऑपरेशन जब सर्च ऑपरेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद SBCA विल टेक ओवर, और वो जो डिसीजन करेंगे तो हम उनके साथ करेंगे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू टीमों को सर्च ऑपरेशन के दौरान खुशगवार हैरत का झटका। मलबे से 1.5 किलो सोना मिल गया। मार्केट में बरामद होने वाले सोने की मालियत 6 करोड़ रुपए से जायद बनती है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है मलबे से मिलने वाला सोना मार्केट इंतजामिया के हवाले कर दिया। आग गुल प्लाजा में नहीं पाकिस्तान में लगी है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं, इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूंगा कि इंतजामिया को देखें, अपने आसपास और नीचे देखें, क्या लोग आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे? क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी? तायुन जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। इंतजामिया बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती। जिन इदारों का ये काम था वही इदारे इसके जिम्मेदार हैं। इनकी जिम्मेदारी थी वो तो थे ही नहीं वहां पे। फौरी तौर पर इसकी तहकीकात जुडिशियल इंक्वायरी के तहत होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो मेरे पास लवाहिकीन आए हैं ये कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी के बजाय बगैर हम नहीं मानेंगे। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। कहा जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध ने खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान किया। कहा जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। धमाका कुरैशी मोड़ के करीब शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमन कमेटी का सरबराह नूर आलम महसूद मामूली जख्मी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली हम मनसब की क़यादत में आला सतह वफ्द की मुलाकात।
دونوں وزراء داخلہ نے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹریننگ، بارڈر مینجمنٹ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، حکومت کا غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا دفاع۔ احسن اقبال ناقدین پر برس پڑے، بولے ہمیں کوئی غفلت اور بزدلی کا طعنہ نہ دے۔ نون لیگ ملک کی سلامتی پر درس لینے کی محتاج نہیں۔ اسرائیل پر پاکستان کے اصولی موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ راجہ ناصر عباس نے کہا ہمیں نہیں پتا امن بورڈ کے کیا نکات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ٹرمپ اسرائیل کی جارحیت کو تقویت دے رہا ہے۔ شہباز شریف نے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا۔ پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی میں آپس میں لڑ پڑے۔ اقبال آفریدی اور خرم شہزاد نے ایک دوسرے کو دھکے دیے۔ اقبال آفریدی صحافیوں سے بھی الجھتے رہے، بیرسٹر گوہر بھی انہیں روک نہ سکے۔ مرد بہت مظلوم ہیں، گھروں میں بہت کچھ سہتے ہیں، بولتے نہیں۔ طلال چودھری کا ڈومیسٹک وائلنس بل میں ترمیم پر دلچسپ تبصرہ۔ پہلی مرتبہ ڈومیسٹک وائلنس بل میں مردوں کو شامل کیا گیا۔ طلال چودھری کے جملے پر ایوان میں کہکے لگ گئے۔ پنجاب میں دنگے فساد اور انتشار کا ماحول ختم کر دیا ہے۔ پنجاب کے عوام کو خوشیاں لوٹائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بسنت فیسٹیول کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا ریڈ زون میں بغیر سیفٹی روڈ موٹر سائیکل داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بسنت کے دوران عوام کو مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ 3 روز میں 500 بسوں پر مفت سفر کی سہولت ہوگی۔ ایران پر جنگ کے سائے، امریکہ نے بڑی فورس روانہ کر دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ایران سے تجارت کرنے والے ملکوں پر 25% ٹیرف جلد نافذ ہوگا۔ مزید بولے گرین لینڈ کی سیکیورٹی پر نیٹو کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اٹلی کی بورڈ آف پیس میں شمولیت کے لیے قانون ساز اسمبلی کی منظوری درکار ہے۔ اپریل میں چین کا دورہ کروں گا۔ امریکی صدر کا عالمی ادارہ صحت سے الگ ہونے کا بھی اعلان۔ ایران ممکنہ حملے کا فوری جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ سربراہ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز جنرل محمد پاکپور نے متنبہ کر دیا۔ کہا ہمارے دشمن غلط فہمی میں نہ رہیں، ہمارا ہاتھ ہتھیاروں کے ٹریگر پر ہے، کسی بھی حملے کی صورت میں جواب دیں گے۔ دنیا کے کئی حصے شدید سردی کی لپیٹ میں، امریکہ کی وسطی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید سردی، پارہ -20 سے 40 ڈگری تک گر گیا۔ برطانیہ میں بھی موسم کا زور برقرار، طوفان انگریڈ کے باعث تیز بارش اور جھکڑ چل رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ، ویلز اور جنوبی انگلینڈ کے لیے یلو الرٹ جاری۔ اٹلی اور آسٹریلیا برف کی موٹی تہتے ڈھک گئے۔ روس کے مشرقی علاقوں میں تاریخی برفباری نے تباہی مچا دی، 6 فٹ سے زائد برف کے باعث گاڑیاں دب گئیں۔ شنگھائی میں برسوں بعد برف ریکارڈ کی گئی۔ آسٹریلیا کے ساتھ T20 سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان۔ سلمان علی آغا ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کی واپسی۔ فخر زمان، سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ اسکواڈ کا حصہ۔ فہیم اشرف، وسیم جونیئر، سلمان مرزا، ابرار احمد، محمد نواز، عثمان طارق بھی شامل۔ پاچا نافع، صاحبزادہ فرحان اور عثمان خان بھی حصہ۔ سیریز کے تینوں میچ لاہور میں ہوں گے۔ آسٹریلیا کی ٹیم 28 جنوری کو پاکستان پہنچے گی۔ بسنت تہوار کے لیے سرکاری آفیشل لوگو تیار، لوگو میں کلا لاہور، رنگین پتنگے اور پنجابی ثقافت کی جھلک نمایاں، ڈھول پھول اور شوخ رنگ بسنت کی تہذیبی پہچان ایک فریم میں دکھائی گئی ہے۔ مائیکل بی جارڈن کی ویمپائر تھرلر فلم سنرز نے آسکر ایوارڈز کی تاریخ میں نیا ریکارڈ بنا دیا۔ ایک ہی سال میں سب سے زیادہ 16 نامزدگیاں حاصل کر لی۔ لیونارڈو ڈی کیپریو ایک مرتبہ پھر آسکر کے لیے نامزد۔ لیونارڈو کا 4 اداکاروں سے مقابلہ ہوگا۔